السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد آزاد۔ مسکرائیں، ہم اس وقت موجود ہیں ہمارے قومی تعلیمی اثاثہ سر منیر صاحب کے پاس گارڈن پبلک اسکول مانسرا میں۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ سر آپ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہیں۔ گارڈن پبلک اسکول جو ہے وہ فیض عام ہے اور آپ اس کے روئے رواں ہیں۔ سر پوری امت مسلمہ جو ہے وہ آج کل پریشان ہے۔ آپ وجہ تسمیہ آپ کے علم میں بھی ہے، عام آدمی کے علم میں بھی ہے، وہ ہے وجہ فلسطین، جہاں مظلوم مسلمانوں پر جو ہے جبر ہے، جو ظلم ہے اور جو غیر جانبداری سے ان کے ساتھ جو ناروا سلوک ہے۔ لفظ بربریت میں کبھی استعمال نہیں کرتا، وہ سر اس لیے کہ بربر قوم جو ہے وہ مراکش کی وہ قوم تھی جنہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تقویت دی، اور جب مسلمانوں نے بربری قوم کو فتح کیا تو اس کے بعد اس کی وجہ سے اسپین میں اور پورے افریقہ میں جو ہے وہ اسلام پھیلا۔ تو سر ذرا بتائیے گا فلسطین کے حوالے سے، آپ کے فالوور، آپ کے چاہنے والے کچھ سننا چاہتے ہیں سر پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ العظیم۔ اقبال کہتے ہیں کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن، سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہ میں ان بچوں کے لیے کر رہا ہوں، میں مسلم ممالک کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ میں وہاں پر ان شہید بچوں کے لیے اور شہید والدین کے لیے اور شہید بزرگوں کے لیے جو اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور شہادتیں پیش کر رہے ہیں، ان کے لیے ہے کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ شاید اس صدی تو نہیں بلکہ پچھلی 2-4 صدیوں میں بھی اتنی بڑی قربانیاں جو ہے وہ نہ دی گئی، اور اتنا ظلم جو ہے، جو اپنے آپ کو بڑے انلائٹڈ ماڈریٹ اور بڑے کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑے دعوے دار ہیں، وہ جمہوریت کے بھی اور دین کے بھی، اور سب سے بڑھ کر کے دنیا ہماری ہے، تو انہوں نے اتنے جو اپنے آپ کو بہت سویلائزڈ سمجھتے ہیں، یہ سویلائزڈ لوگوں کا یہ کام ہے کہ بچوں پر اس طرح سے بم برسانا اور آگ کے گولے برسانا، فاسفورس برسانا، لعنت ہے اس اسرائیل پر اور اس کے حمایتیوں پر۔ اور پھر ہمارا بھی کوئی حال نہیں ہے، اتنا حال اچھا نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ہی بتائیں کہ سوائے اس کے کہ چیخ و پکار ہے، اور عورتوں کی طرح بس ہم دعائیں کرتے رہیں، عورتوں کی طرح، مردوں کی طرح دعائیں بھی نہیں کر سکتے ہیں، کھل کر دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو کھل کر دعا کر سکتا ہو، کھل کر اسرائیل کو للکار سکتا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ اب جو اس کے قریب ہیں، مصر ہیں، اب دیکھیں اس نے سرحدیں بند کی، یہ کوئی بات ہے؟ آپ اس کو دیکھیں، شام کو دیکھیں، لبنان کو دیکھیں، یہ بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ افغانستان پہلے کس طرح سے یونیپولر بنا امریکہ، پھر اس کے بعد اس نے افغانستان میں سے کس طرح سے طالبان کی جو ایک حکومت چلتی پھرتی حکومت تھی، اور یہ امریکہ میں جو کچھ کیا یہ یہودیوں کا کرتا دھرتا تھا سارا کچھ، یہ 9/11 کا واقعہ کروا کر یہ یہاں پر ہمارے اس پڑوس کو اس طرح سے بنایا، کھنڈرات بنانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد انہوں نے، ان کی یہی مرضی تھی کہ یہ کسی طرح یورپ کو نہ نکل جائیں، تو بہرحال اب مسلمان تو پسے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کا یہ فرمان، اللہ خود کہتا ہے کہ جب تم نہیں کرو گے جہاد، ہم نے بالکل ختم کر دی ہے، اس کا نام نشان نہیں ہے اب کہیں بھی، نہ عرب میں ہے نہ کسی اور جگہ پر ہے، اور اگر کوئی نکلتا بھی ہے تو اس کو ایسا انہوں نے، ہمارے اپنے جو مسلمان ہیں یعنی وہ جہاد کرنے والوں کو اب وہ بھی دہشت گرد کہتے ہیں۔ بدنصیبی کی بات تو یہ ہے۔ تو بہرحال ہم فلسطین میں شہید ہونے والے مسلمانوں کے لیے بے پناہ خدا کے سامنے پرسوں ترسوں خفا ہیں، بہت زیادہ خفا ہیں۔ پرسوں ترسوں ایک دادا جو ہے وہ اپنے پوتوں کی لاشوں پر بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا ہے کہ ہماری امت نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ سچی بات ہے۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے کل کہ ہم کیسے مسلمان تھے؟ کیا نماز، روزہ اور حج کرنے کا نام اسلام ہے؟ تو جہاد جو ہے یہ ہمارا چھٹا اسلامی رکن ہے، اور اس کے لیے دنیا کا ایک ملک بھی جو ہے وہ تیار نہیں ہو رہا ہے، اور کم از کم
یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 67 سے بھی ان کے حالات جو یہ بدتر ہے. 67 میں کم از کم اتنا تو ہوا تھا کہ عرب ممالک نے مل کر تو اگرچہ شکست کھائی تھی لیکن کم از کم سارے ممالک نے مل کر حملہ تو کیا تھا, سپورٹ تو کی تھی. اب تو نہ سپورٹ ہے نہ کوئی بات ہے, بس اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنا جو ہے, اسرائیل کو تسلیم کرنا ہی گناہ کبیرہ ہے. اس کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہیے اسرائیل کو. اور اسرائیل نے جو کھیل کھیلا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ وہ نر کا بچہ تھا جس کو ہٹلر کہتے ہیں, کہ جس نے سارے مارے تھے اور تھوڑے سے چھوڑے تھے, اور اس نے کہا تھا ان کو میں اس لیے چھوڑتا ہوں کہ تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ ہٹلر نے یہودیوں کو کیوں ختم کیا ہے, کہ شیطانیت کی سب سے بڑی جو وجہ ہیں وہ شیطان اس دنیا میں سب سے بڑے جو ہیں وہ یہودی ہیں, اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا شیطان ہے وہ امریکہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس ہمارے حالات یہ ایسے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. واہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس جاتا رہا. ہم بندے تو بڑے اپنے اصلاح کے ہیں, لیکن اقبال کہتا ہے نا کہ باپ کا سبق اگر نہ بیٹے کو ازبر ہو, پھر پسر میراث پدر کیوں کرو. تھے تو ابا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ ڈلے منتظر فرداؤ. ہم یہ کیا, ہم دعاؤں سے فلسطین کو آزاد کروائیں گے. اور جو یعنی پتھر سے بنے ہوئے ہیں وہ جو یہودی ہیں, جن کو اتنا بھی ترس نہیں آتا ہے کہ فلسطین کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر وہ اتنا بے رحمانہ انداز میں یہ بمباری کر رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے. تو اچھا سر, آپ کی بات یہیں پر رسد جو رسد ہوتا ہے, جو معیشت ہوتی ہے, جو سورس آف انکم ہوتا ہے, میں نے کہیں پڑھا تھا. اور جب خیبر کا محاصرہ کیا گیا تھا تو کہیں پڑھا تھا میں نے کہ جب وہاں پر رسد بند کی گئی تو پھر یہودیوں کو تکلیف ہوئی. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے, کم از کم ہم یہودیوں کی جو چیزیں ہیں ان کا تو بائیکاٹ کریں؟ بائیکاٹ کریں نا, یہ تو ہو سکتا ہے. ہم نہیں پیپسی پیتے رہے ہیں تو ہم پر کون سی قیامت ٹوٹی ہے. ہم اگر ضرورت تو نہیں ہے, ضرورت ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ صابن سے کپڑے اگر دھوتی رہی ہیں تو کیا ضروری ہے لکس استعمال کرنا ضروری ہے, ایریل صرف استعمال کرنا ضروری ہے. میں کہتا ہوں 1 مہینہ 2 مہینے اگر یہ بائیکاٹ کریں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلے ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے ہیں بھی ہم کوسوں دور ہیں, لیکن جو اس کے قریب ممالک ہیں, کم از کم سعودی عرب کو اگر ان کی پروڈکٹس کی بائیکاٹ کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کی معیشت کا پٹھا بیٹھ چاہیے. قومی سطح پہ کوئی اعلان نہیں ہو رہا, کوئی لیڈر بھی اعلان نہیں کر دے. ڈر رہے ہیں, سارے ڈر رہے ہیں. حالانکہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی تو اسلام کی ہیبت ان کے دل سے نکل جائے گی, اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر چھوڑ بیٹھے گی تو یہ وہی کی برکات سے معلوم ہو جائے گی. اور جب آپس میں یہ گالی گلوچ کرے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. آج ہم اللہ کی نظروں سے گرے ہوئے ہیں, اور گرے ہونے کی وجہ سے, ورنہ اسرائیل ہم نے تو روما اور کیسر و کسرا کو فتح کیے, اور کرنے کی بات جو یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اب ہم وہی آئیں گے تو وہی کریں گے. اب صلاح الدین ایوبی قبر میں سے نکل کر آئے گا کہ وہ فلسطین کو پھر ہمیں لے کر دے گا. تو کم از کم ہمیں بھی تو کچھ اپنے حالات جو ہیں وہ درست کرنے چاہیے. ہمیں یہ فلسطین کے لیے مل کر آواز اٹھائے. OIC کا اجلاس ہوا ہے, گو کہ اس میں کہا ہے کہ جنگ بندی کی جائے, لیکن کون سنتا ہے کسی کی جب تک آپ اس کے خلاف کوئی پازیٹیو ایکشن نہیں لیں گے. اور پازیٹیو ایکشن جس طرح سے آپ نے بات کی ہے, اور اگر ظالموں کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے پروڈکٹس کا تو بائیکاٹ کرو. قومی سطح پر قومی سطح پر ہوگا تو تب بات, قومی سطح پر اگر نہیں ہوگا تو بات ہی نہیں بنے گی, تو اس کو تو فائدہ پہنچتا رہے گا. اب یہ نہیں ہے ہمارے مسلمان, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اسپین سے جب ہمیں نکالا گیا تو ہماری قرطبہ کی مسجد کو استبل بنایا گیا, اور انہوں نے یہ اسپینش میں ماسک جو کہتے ہیں, ہم اب ماسک بھی نہیں کہتے, ہم تو مسجد کہتے ہیں. میں نے تو اپنے بچوں کو بھی یہ بات کہی ہوئی ہے کہ اب انگریزی میں بھی ماسک مت کہیں مسجد کو, آپ مسجد ہی کہیں. اس لیے کہ ماسک انہوں نے اسپینش میں ترجمہ کیا ہوا ہے دا پلیس آف ماسکیٹوز, مچھروں کی جگہ. اسی طرح سے انہوں نے, آپ کو پتہ ہے کہ نائکی اب جو یہ ان کی پروڈکٹ ہے اس پر لکھا ہوا ہے نو اسلامک کنگڈم آن دا ارتھ, اور ہم وہ پہن کر, وہ گٹ سا بنا ہوا ہے, آنکھیں سی بنی ہوئی ہے, وہ ہم سارے جتنے بھی ہیں وہ پہنتے ہیں. پیپسی پے ایچ پینی ٹو سیو اسرائیل, پے ایچ پینی ٹو سیو اسرائیل, پیپسی کا یہ مطلب ہے. تو اسی طرح سے مکہ کا انہوں نے کیا مطلب لیا ہوا ہے, گاڈ کا انہوں نے, میں نے تو اپنے بچوں کو کہا ہے کہ آپ اللہ کہا کریں, بالکل گاڈ مت لکھیں یا پڑھیں اس کو.
انہوں نے اسپینش میں جو اس کا ترجمہ ہے وہ کیا کیا ہوا، اور آپ خود اندازہ کریں کہ یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے یہ انہوں نے تو فرام دا ویری بگننگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس وقت سے یہ ان کو خیبر کی جو ہے نا تکلیف ہے، اب وہ گریٹر اسرائیل کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو وہاں سے نکالا، اور پھر اس کے بعد جب یہ تتر بتر ہوئے تو انفارچونیٹلی فلسطین کے مسلمانوں نے ان کو اپنی زمین مقدس جگہ، پیغمبروں کی جگہ، قبلہ اول، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف امامت کروائی معراج کے موقع پر، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبلے اس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. یہ تو مسجد قبلتین جب بنی ہے تو اس میں آپ نماز پڑھا رہے تھے صبح کی نماز میں، عشرہ مبشرہ صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، تو اللہ پاک نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا چہرہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ بیت المقدس کی بجائے ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو، تو اس لیے بیت اللہ شریف کو میں نے تمہارے لیے قبلہ بنا دی ہے، اب اپنا تم منہ اس طرف کر لو. تو اسی وقت آپ نے منہ اس طرف کر لیا، ورنہ ہمارے لیے تو بیت المقدس بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا بیت اللہ شریف مقدس ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، ہمارے لیڈروں کو، اور بالخصوص جو عرب لیڈرز ہیں. عرب آگے آئیں گے تو پھر یہ عجم بھی آگے آئیں گے نا، جب عرب ہی آگے نہیں آئیں گے تو عجم کیا کریں گے. وہ ہماری ان کو میں کہتے ہیں کہ اونٹ نہ کودے تو بورے کو دے، اونٹوں کو بھی کچھ کودنا چاہیے نا، پھر ہم بھی یہاں سے کودیں. تو بات یہ ہے، سارا مسئلہ اسی پر اٹکا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ، میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو کامیابی دے، اور ان کو اپنی سلطنت جو ہے، اپنی جو ریاست ہے اس کو قائم کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان اسرائیلیوں کو اور یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے، اور ان کے ساتھ قادیانیوں کو اللہ نیست و نابود کرے. اب ہمارے لیے بھی ایک چیلنج یہ بنا ہوا ہے، جلد یا بدیر جنگ کے قریب جو انہوں نے زمین خریدی ہوئی ہے، یہ پھر یہاں پر یہ یروشلم بنانے کی ایک قسم کی کوشش کریں گے. تو اس لیے ہمارے اپنے لوگوں کو ذرا ہوشیار ہونا چاہیے کہ کم از کم ہم تو متحد رہیں، پاکستان میں تو متحد رہے. اگر ہم متحد رہیں گے تو کم از کم اس پاکستان کی تو ہم حفاظت کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بھی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری طرف سے ہماری حکومت جو بھی اعلان کرے گی، ہم دامیں درمیں سخنے حکومت اور پلس فلسطین کے ساتھ ہیں.